بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انتہائی کانٹے کے مقابلے ہوئے، سینٹ کا الیکشن ہوا، آپ کو پتہ ہے ملک کی 3 صوبائی اسمبلیوں میں اور وفاقی دارالحکومت میں۔ خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں گے اور یہاں کا جو نتیجہ ہے وہ خاصا دلچسپ ہے۔ کانٹے کے سخت مقابلے ہوئے اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین بھی مقابلے ہوئے اور اپوزیشن کی کچھ نشستوں پر کچھ کیٹیگریز میں ووٹ بھی کم پڑ گئے۔ عبدالرحمان صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ پشاور کے موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پہلے تو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں کتنی نشستیں آئیں اور اپوزیشن جماعتوں کے حصے میں کتنی نشستیں آئیں۔ جی عبدالرحمان صاحب۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بڑا دلچسپ مقابلہ رہا۔ جو نتائج ہم نے سوچے تھے وہی آئے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکومت نے حکومت کا مقابلہ کیا اور اپوزیشن نے اپوزیشن کا مقابلہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے راؤنڈ میں تو ٹھیک ہے، جو جنرل میں شبلی فراز ہو گئے، محسن عزیز ہو گئے اور ان کے تیسرا سینیٹر جو تھا وہ نکل گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے مقابلہ بڑا ٹف رہا۔ پوائنٹس پہ آیا وہ دوسرے راؤنڈ میں، تیسرے راؤنڈ میں، چوتھے راؤنڈ میں، پھر 5ویں راؤنڈ میں 2 سینیٹر منتخب ہوئے، ہدایت اللہ اور فیصل سلیم، جبکہ 6ٹھا راؤنڈ میں بھی مقابلہ سخت رہا۔ پھر 7ویں راؤنڈ میں جو ہے مولانا عطاء الرحمان اور ذیشان جو ہے وہ نکلے، جبکہ تاج محمد جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار تھے اور اس سے پہلے بھی وہ فاٹا سے سینیٹر منتخب ہوئے، کافی سرمایہ دار، ارب پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی تھے، اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا 7ویں راؤنڈ میں کہ وہ ذیشان خانزادہ کے مقابلے میں، جو کہ ان کے حمایتی تھے، یعنی اتحاد تھا حکومت کے ساتھ ان کا، وہ 15 پوائنٹ سے رہ گئے ہیں۔ تو بڑا ٹف مقابلہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حکومت سے اور اپوزیشن سے ہم نے مقابلہ دیکھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت نے جو ہے ان کو آفر بھی کی تھی، وزیر اعلیٰ نے خود سردار بابک جو کہ ANP کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو فون کیا تھا کہ 2 نشستوں کا، لیکن جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے عباس افریدی وہ نہیں مانے۔ اگر وہ مان جاتے تو یہاں پر بھی پنجاب کی طرح بلا مقابلہ جو کہ ابھی نتیجہ آتا اسی طرح مل جاتا، اور جو اتنے پیسے، اتنے اخراجات اور اتنے زیادہ وہ ہوئے تو وہ نہ ہوتے۔ اچھا، جو اضافی حکومت نے بھی ایک اضافی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا 6 نمبر پر تاج محمد آفریدی صاحب کو، اور اضافی ایک نشست یعنی ایک کینڈیڈیٹ جو تھا عباس آفریدی کی صورت میں، اور دونوں ہار گئے۔ جی بالکل، اور قابل ذکر بات ہے کہ دونوں ارب پتی اور کروڑ پتی امیدوار تھے اور دونوں آؤٹ ہو گئے، تو مطلب اور دونوں آفریدی تھے، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ کم از کم پیسہ نہیں چل سکا۔ ہاں البتہ جو اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو ٹیکنوکریٹس اور خواتین میں اضافی نشستیں ملی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کچھ کارکردگی دکھائی ہے، اضافی ووٹ ملے ہیں۔ جی اضافی ووٹ ملے ہیں، اگرچہ اگر ہم دیکھیں اس میں جنرل میں تو وہ اپوزیشن پارٹیوں کو تقریباً ان کے اپنے اپنے ووٹ ملے ہیں، لیکن ڈنٹ لگایا ہے عباس آفریدی نے، وہ ٹھیک ہے کافی ڈنٹ لگانے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیے۔ حالانکہ یہ طے تھا کہ مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے دونوں کو ملا کے 13 ووٹ بنتے ہیں، لیکن جو انہوں نے لیے وہ صرف 11 ووٹ لیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ان کو نقصان ہوا، یعنی اپوزیشن کا جو بظاہر اتحاد تھا وہ اندر خانے نہیں تھا۔ اگر آپ خواتین نشست میں دیکھیں تو انہوں نے 36 ووٹ لیے ہیں جو جماعت اسلامی کی امیدوار تھی، اور جو ٹیکنوکریٹس کے نشست پہ فرت اللہ بابر تھے انہوں نے غالباً 34 ووٹ لیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقلیت پہ ANP نے اپنے 12 کے 12 ووٹ اپنے اقلیت امیدوار کو دیے، آصف بٹی کو، اور جو دوسرا JUI کا وہ تھا رنجیت سنگھ، ان کو ووٹ نہیں دیے، اور ان کو اپوزیشن کھڑے نہیں تھے، ریٹائرمنٹ انہوں نے نہیں لی تھی، لیکن اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں کوئی وہ افہام و تفہیم نہیں تھی۔ اگر وہ ایک امیدوار کو کھڑا کرتے، دوسرے کو کہتے کہ آپ لے لیں، جیسے کہ خواتین میں ANP کی خاتون نے 1 ووٹ بھی نہیں لیا، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہم آہنگی نہیں تھی، اور لیکن پھر بھی یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ کم از کم 2 نشستیں وہ جنرل جیت گئے۔ یہ ایک جو 5ویں خواندگی تھی، 5ویں جو کاؤنٹنگ تھی، اس میں یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا عطاء الرحمان رہ جائیں، لیکن پھر اس کے بعد اپنے پورے ووٹ لیے، ہاں پھر پہلی ترجیح میں، جی بالکل، بلکہ ہاں 15 کے 15 JUI
نے ان کو ووٹ دیے. ANP کو البتہ جماعت اسلامی نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور ان کو 3 اضافی ووٹ دیے, جبکہ ایک ووٹ اس طرح لگتا ہے کہ جو میر کلام جو کہ PTM کے ہیں, وہ کہا جا رہا تھا کہ PTM نے بھی وعدہ کیا تھا کہ حاجی ہدایت اللہ کو ووٹ دیں گے, تو شاید یہ ایک ووٹ جو 16 کو ووٹ پڑے ہیں 12 ان کے اپنے 3 جماعت اسلامی کے اور ایک ہو سکتا ہے میر کلام کا ووٹ ان کو پڑا ہو, تو 16 ووٹ حاجی ہدایت اللہ نے پہلی خواندگی میں لیے تھے. یعنی عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت جو ہے وہ بر طریقے سے نبھائی. جی بالکل, نہ صرف محبت وہ کی ہے پوری کی ہے, بلکہ جماعت اسلامی پہ ANP کا جو قرض تھا سینیٹر مشتاق کی صورت میں گزشتہ انتخابات میں جماعت اسلامی کے 7 اراکین تھے اور ان کو جو سیکنڈ پرائیورٹی کے ووٹ ملے تھے پھر وہ فل ووٹ میں کنورٹ ہو گئے جب وہ ان کا امیدوار مقابلے سے باہر ہو گیا, تو 5 کے 5 ووٹ مشتاق کو ملے اور 12 ووٹوں سے اور دیگر پوائنٹس ملا کے تو وہ سینیٹر بنے, اور ابھی جو ہے ان کی پہلی مدت جو ہے وہ جاری ہے اور 2024 تک. تو یہ احسان جو تھا ANP کا تھا جماعت اسلامی پہ, تو آج وہ احسان کا بدلہ جو ہے جماعت اسلامی نے اتار دیا ہے اور جو ہدایت اللہ ہے ان کو کامیاب کرایا ہے, اور اس کا ببانگ دوحل جو ہے اعلان کیا تھا عنایت اللہ خان نے کہ ہم نے ANP کو 3 ووٹ دیے ہیں, اور شکریہ بھی یہی وجہ ہے کہ جو سردار بابک ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیے. اچھا, شبلی فراز صاحب یہاں سے جیتے ہیں اور ان کا جوش اور کامران بنگش صاحب کا جوش, دیگر صوبائی وزراء کا جوش, PTI کے کارکنوں کا جوش, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ان کو موقع ملا ہے یہاں جشن منانے کا؟ جی بالکل, کیونکہ اسلام آباد کی جو نشست تھی یوسف رضا گیلانی نے جیتی. جی بالکل, ہم نے دیکھا کہ جب یوسف رضا گیلانی کی جیت کی خبر آئی, شبلی فراز یہاں پر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا, تو وہ کہا کہ یعنی وہ اس وقت کافی موڈ آف تھا, لیکن اس کے بعد جب ان کو اپنی کامیابی کی اطلاع ملی وہ دوڑے آئے, اس کے بعد جب اور سینیٹرز کی کامیابی کی اطلاع ملی تو وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے پرانے موڈ میں آئے اور بڑی جذباتی انداز میں جو ہے اپوزیشن کو بے نقص سنا ڈالی. What's